ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ تلاوت سے پہلے ہم کیونکہ ہمارا ٹاپک تھا صفات کا اور اس میں سے جو لاسٹ پیئر تھا بس وہ رہ گیا، انشاءاللہ اس کو کور کرتے ہیں اور وہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا جو رجسٹر وغیرہ ہے اس کو اوپن کر لیں۔ ایک چیز مجھے کنفرم کر دیں کہ آپ نے ویکینڈ پہ جو صفات کا ٹاپک ہے اس کو آپ نے ریوائز کیا ہے؟ ڈسکشن میں کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی صفات کو ریوائز کی ہے، جو 4 پیئرز ہیں اور ان کے مجموعات سب کو یاد ہے؟ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک۔ چلیے انشاءاللہ جن لوگوں کے جو پیئرز ہیں، مجموعات ہیں، وہ کلیئر ہیں، ان کے میننگز اور ان کے جو ریلیشنز ہیں، تو پھر انشاءاللہ جو لاسٹ پیئر ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ وہ ابھی یاد ہو جائے گا آپ کو بھی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوں آپ کے پاس خاموشی ہو اور آپ مکمل فوکسڈ ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیئر میں صفات کے پیئرز میں جو لاسٹ پیئر رہ گیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جی پیئر کے نیم لکھنا شروع کریں۔ رائٹ سائڈ پہ آپ لکھیں گے اذلاق، الف ذال لام الف لا قاف ہیوی والا جو ہے 2 ڈاٹس والا اذلاق۔ اذلاق کا جو سیکنڈ ہے اس کا نام ہے اسمات، الف صاد میم الف ما اسما تا، اسمات۔ جی یہ آپ نے لکھ لیا اذلاق اور اسمات۔ چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اذلاق سے مراد کیا چیز ہے۔ اذلاق جو ہے یہ زلقہ سے نکلا ہے، زلقہ ذال لام قاف ہا زلقہ۔ زلقہ جو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا میننگ ہے پھسلنا، ٹھیک ہے؟ پھسلنا، آسانی سے پھسلنا۔ تو اذلاق کا مطلب ہے پھسلنا۔ تو اب یہ تو اس کی ڈکشنری میننگ ہے، لیکن ہم صفات میں حروف کے ساتھ جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ حروف جو منہ سے یا منہ کے قریب سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، وہ حروف آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ حروف جن کے مخارج منہ کے قریب ہوں اور ادائیگی میں آسان ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اذلاق کی جو صفت ہے وہ جن حروف میں ہوگی وہ حروف منہ کے قریب سے ادا ہوتے ہوں گے اور ان کے اندر یہ صفت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے پڑھا قاف۔ قاف آپ کو پتہ ہے اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کی جڑ ہے، روٹ آف یور ٹنگ۔ آپ کو زبان کی جڑ جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ ادا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے واو ہے، را ہے، نون ہے، اب یہ حروف جو ہیں وہ لپس کے قریبی پارٹ سے ادا ہو جاتے ہیں، جیسے زبان کی سائڈز ہیں باریک والی جو دانتوں کے سامنے ہیں، یا زبان کی جو نوک ہے یہ بالکل ہمارے لپس کے قریب ہے، تو اس میں جو ادائیگی ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن حروف کا مخرج منہ کے قریب ہے تو ان میں صفت پائی جاتی ہے اذلاق۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے
کہ اضلاق کا مطلب کیا ہے، یا اس صفت سے کیا مراد ہے، یا جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے. کیا آپ کو یہ کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اب آپ دیکھیں کہ دوسری سائڈ پہ ہے اسمات. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ 5 پیر کیے ہیں، اور ان 5 پیئرز میں جو اپوزٹ ڈائریکشن ہوتی ہے جیسے پہلا آپ نے پیر پڑھا اس میں ہمس تھا. ہمس میں سانس کا اخراج ہوتا ہے، جہر میں سانس کا اخراج نہیں ہوتا، آواز بلند ہوتی ہے. شدت اور رخوت میں، شدت میں سٹریس ہوتا ہے، رخوت میں نرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ساری یہ صفات میں انورس ریلیشن ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو لاسٹ پیر آپ پڑھ رہے ہیں، اضلاق کا مطلب اگر پھسلنا ہے تو اسمات کا مطلب ہے جماؤ. ٹھیک ہے، اسمات کا مطلب ہے جماؤ. اب وہ حروف جن کے اندر اسمات ہے تو اٹس مین کہ ان کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ مضبوطی سے ہوتی ہے، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہ سے دور جو پارٹس ہیں وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اسمات ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اضلاق میں جن حروف میں اضلاق ہے اس کا تو مجموعہ ہم لکھ دیں گے، ان کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے ان میں اسمات ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسمات کا مطلب ہے جماؤ. وہ حروف جو آسانی سے ادا نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں کہ ان حروف میں اسمات ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. وہ حروف جو آسانی سے ادا نہیں ہوتے ان میں اسمات کی کیٹیگری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اضلاق ہے اس کا مجموعہ کیا ہے. تو میں حروف بولوں گی پہلے، آپ پہلے حروف کو سنیں، بعد میں آپ نے ان حروف کا مجموعہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے فا، پھر ہے را، پھر ہے میم، نون، لام، با. ٹھیک ہے، اب ان تمام حروف کو جب ہم لفظی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے فرا من لب. فارا کو اکٹھا لکھ دیں، میم نون کو اکٹھا لکھ دیں، من فرا من لب، لام با کو اکٹھا لکھ دیں. ٹھیک ہے، حرف بہ حرف یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو لفظ میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے. فرا من لب. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فا جو ہے، فا ہمارا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سب لوگ ادا کر کے دیکھیں. فا اوپر والے جو سامنے کے ثنائے اولیاء ہے نا، وہ نیچے والے ہونٹ کے جو اندر والا تری والا حصہ ہے وہاں پر لگتا ہے تو فا ادا ہو جاتا ہے. دیکھ لیں کہ ہونٹوں سے ایک طرح سے ادا ہو رہا ہے تو یہ بالکل آرام سے ادا ہو رہا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. اب را ہے، را زبان کی نوک جو ہے اس کے جو پیچھے والا پارٹ ہے بالکل ساتھ والا، اس کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں تو را ادا ہو جاتا ہے. میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. نون زبان کی جو باریک سائڈز ہیں جو دانتوں کے سامنے ہیں وہاں سے ادا ہو جاتا ہے. لام وہ بھی باریک سائڈ سے ادا ہو جاتا ہے زبان کی. با ہونٹوں سے ادا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ حروف ہیں جو آسانی سے منہ سے ادا ہونے والے ہیں، اس لیے ان میں اضلاق ہے. اور ان کے علاوہ جتنے بھی حروف باقی بچتے ہیں ان میں اسمات ہے، ان میں جماؤ ہے، وہ آسانی سے ادا نہیں ہوتے. کچھ حروف حلقی ہیں، کچھ حروف آپ کے شجریہ ہیں، کچھ روٹ سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حلق سے ادا ہوتے ہیں. پھر حلق میں بھی 3 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، زبان کے بھی پارٹس ہیں. پھر پیچھے کچھ داڑوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ حروف جو ہیں ان میں آپ کو تکلف ہوتا ہے، وہ آسانی سے ادا نہیں ہوتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو اضلاق اور یہ جو سیکنڈ ہمارا اسمات ہے ان کا انورس ریلیشن اور ان حروف کی تقسیم کیا آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ یہ کائنڈلی مجھے کنفرم کر دیں. الحمدللہ سے آج ہمارا جو صفات کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے.
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے جوہرہ خان، آپ نے بہت اچھا لیسن پڑھا ہے. اچھا کائنڈلی مجھے بتا سکتی ہیں لِأَنفُسِكُم میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. جی، اخفا کون سے والا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے ایک اخفا کے جو ہے نا نام بھول جاتے مجھے. یہ یہاں پر جو ہے قوی اخفا ہو رہا ہے. قوی اخفا جو ہے وہ فا پر تو نہیں ہوتا. مجھے ہمیشہ نا یہ بھول جاتے ہیں اخفا کے جو نام ہے نا، سوری. جی ویسے میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ اخفا حقیقی ہے یا اخفا شفوی ہے، میں اس اعتبار سے پوچھ رہی ہوں. یہ اخفا شفوی ہے، نہیں حقیقی ہے. ہاں جی، اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس میں کنفیوز ہیں، یہ آپ کے رولز میں پختہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شفوی جو ہے وہ میم کا اخفا ہوتا ہے اور حقیقی جو ہے وہ نون کا اخفا ہوتا ہے. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. جو چیز جو پوائنٹ آپ کو بھولے اس کو لکھ کے یاد کریں، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیک. جی انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. ابھی اس آیت کو میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک فریدہ باجی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دے. بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ نے بس یہاں پہ یہ چیز کا خیال رکھنا ہے، عرضۃ لایمانکم. تل یہاں پہ بتائیے پہلے کہ رول کون سا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو ہے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے بلا غنہ. بلا غنہ. تو چونکہ بلا غنہ ہے تو یہاں پہ ہم آواز کو ٹھہرا نہیں سکتے. جب غنہ ہوتا ہے آواز تب ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے. جب غنہ نہیں ہو رہا، اخفا نہیں ہو رہا، کوئی ایسا رول نہیں ہو رہا تو پھر آواز ٹھہرا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. جی جی انشاءاللہ. چلیے ابھی آیت سن لیں، میں پڑھ دیتی ہوں اس کو ایک دفعہ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم بارک اللہ فیک، شاباش. صدق اللہ العظیم. عائشہ آپ نے جو بھی تھوڑی سی مسٹیکس کی ہیں وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی آپ سے. آپ ماشاءاللہ کافی اچھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس چیز پہ ضرور قابو پائیں. اور میں نے آپ اگر نوٹس کیا ہو، آپ نے اپنے سائڈ نوٹ پہ ضرور مینشن کریں کہ آپ کی میں نے کون سی مسٹیک نکالی ہے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میری یہ مسٹیک ہے، تو پھر انسان سائیکولوجیکلی اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے حمزہ کو ویک پڑھا ہے پوری آیت میں، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اسٹارٹ میں ہے لا یؤاخذکم اللہ، آپ نے پڑھا یوا نہیں پڑھیں گے، یؤاخذکم اللہ. دوسری یہ چیز فی ایمانکم، کبھی بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتی رہتی ہوں کہ فی، من، علی، الی، یہاں سے آیت سٹارٹ نہیں ہوتی، ایادہ نہیں کر سکتے آپ. جب آپ فی ایمانکم تک آئی تھی، آپ یہاں سے بات شروع کرتی ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن، ٹھیک ہے، مواخذہ کیا تم سے، یہاں سے بات جو ہے وہ شروع ہو رہی تو آپ یہاں سے لے لیتی. ٹھیک ہے، یہ ضرور انڈرلائن کریں، اس کو نوٹ دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی غلطی نہ ہو. جب آپ کسی غلطی کو درست کر لیتے ہیں اور الحمدللہ آپ اچھا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آفٹر سم ٹائم آپ دوبارہ سے وہ مسٹیک کر رہے ہیں. اس چیز کو چیک کیا کریں اپنی تلاوت کے اندر کہ یہ تو میری ٹھیک ہو گئی تھی، اب دوبارہ مجھ سے کیوں غلطی ہوئی ہے. اتنا کانشیس ہو کے پڑھا کریں، اپنی تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز کہ یہاں پہ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم، یہاں پہ بھی آپ نے میں حمزہ کو سختی سے نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. واللہ ہیوی، غفور حلیم، حلیم، ہا کا جو ہمس ہے اس طرح واضح نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور ایک تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیز ہے، آپ جتنی بلند آواز سے پڑھیں گے، آپ کے اندر سے جو سانس اور آواز، جب اس کی ایک انرجی ہوگی تو آپ کے مخارج جو ہیں بڑے کلیئر ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. اکثر کیوں بچوں کو بلند آواز سے پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک؟ کیونکہ بلند آواز میں سانس اور آواز دونوں کا جو اخراج ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے. جب سانس اور آواز کا اخراج کلیئر ہوگا، انشاءاللہ آپ کے حروف ٹھیک ہوں گے، حروف ٹھیک ہوئے، الفاظ ٹھیک ہوئے، آپ کی تلاوت درست ہو جائے گی. تو ذرا بلند پڑھنے کی کوشش کیا کریں اور اپنی آواز کو کلیئر بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور کلیئر تبھی ہوتی ہے جب آپ کے مخارج ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے بچوں. چلیں جی، نیکسٹ اسٹوڈنٹ یہاں سے ہیں جی، ویاک بالخیر. جی انیلا مرزا، آپ پڑھنا شروع کریں. دیکھیں ابھی تک جتنے اسٹوڈنٹس نے سنایا ہے الحمدللہ اچھا سنایا ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہت بہتر ہے. چلیں جی انیلا شروع کریں. للذین یؤلون من نسائہم للذین یؤلون من نسائہم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. ویری گڈ، بارک اللہ فیک، شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے، کافی امپرووڈ ہے. اچھا، اس میں باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ کہہ دوں کہ اس آیت کے اندر نا فَإِن فَاءُوا، اس کو ذرا انڈرلائن کر لیں. بہت بچے یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں، میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہاں پہ کانشیس رہنا ہے. وہ پڑھتے ہیں فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ، او فَإِنَّ اللَّهَ، او واو مدہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ، اس لیے سرکل تھوڑا بڑا سا لگا دیں کہ یہاں پہ واو مدہ نہیں چھوڑنا آپ نے. دوسری چیز انیلا مرزا مجھے بتائیں کہ غفور اور رحیم میں دونوں الفاظ کے درمیان میں کون سا رول ہے؟ غفور یہاں پہ ادغام حقیقی بغیر گناہ اور رحیم مد عارض وقتی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، شاباش. اب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، آپ لوگ سن لیں. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا
چلیے یہاں سے نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ. جی مناہل آپ کائنڈلی مائک انمیوٹ کریں. جی اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. شاباش. اس میں تھوڑے سی اصلاح کے پوائنٹس نوٹ کر لیں. ایک تو پریویس لیکچرز آپ نے ضرور سننے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیلی ایک لیکچر سن لیں, ویک میں 3 لیکچر سن لیں, کوئی بھی جس طرح آپ اپنی کر سکتی ہیں آسانی, پیچھے سے لیکچر ضرور سننے ہیں آپ نے. اچھا دوسری یہ چیز ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ قاف زبر قا, اس کو لمبا نہیں کریں گے. عَزَمُوا الطَّلَاقَ ایسے لمبا کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے فَإِنَّ اللَّهَ لمبا نہیں کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ وہ بھی غلط ہو جائے گا. سمیع علیم, بڑا ایسے سلو موڈ پہ ہر حرف اور رول کو پراپر کرتے کرتے ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. سمیع علیم, ٹھیک ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کا انشاءاللہ 227 تک ہے, آیت نمبر 223 سے 227 تک انشاءاللہ. یہ جو آیات ہیں انشاءاللہ وہ آپ نے یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے, اور پلس جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے, جو آج ہمارے پیئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں وہ کرنے ہیں آپ نے انشاءاللہ. پھر آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی ویک میں ہوگا. پارا بھی ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو فل پارا کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور الحمدللہ سے اس پارے میں ہم نے صفات جو ہیں اس ٹاپک کو پورا کیا ہے. تو جو ٹاپک جس پارے میں مکمل ہو وہ, اور پیچھے سے پریویس جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ سارا ٹیسٹ میں انکلوڈیڈ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پارا کو ویسے بھی ریوائز کرنا شروع کر دیں, رولز کو, تطبیق کو, یہ ساری چیزیں ریوائز کرنا شروع کر دیں, اور تاکہ آپ اچھا سا ٹیسٹ دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے پارے کا ٹیسٹ ہوا تھا تو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا, اور اس میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بعد میں اس چیز کو اپروچ کر رہے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. تو اس میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ ایک تو جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارمنس کی بیسڈ پہ ہوا تھا, اور دوسرا جن کی اٹینڈنس اور لیکچرز کی کمپلیشن تھی, لیکچرز مکمل تھے, تو ان کو ہم نے سرٹیفائی کیا تھا کیونکہ ان کے لیکچرز پورے تھے, انہوں نے محنت کی تھی, اٹینڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس بارے میں آپ کہاں پہ فال کرتے ہیں. اس بارے میں تھوڑی سی آپ کی جو اسسمنٹ ہے تھوڑی سی اسٹرانگ کریں گے, تاکہ اس میں دیکھا جائے کہ کون اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہلے پارے میں کہاں پہ کھڑے تھے اور دوسرے پارے میں انہوں نے کتنا امپروو کیا. دوسری چیز, جن اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ سے پہلے پارے میں پوزیشن لی تھی, تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس بار اس پارے میں اور بہت سارے لوگوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو اوپر لے کے آئے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی اس میں ضرور اچھی پرفارمنس دیں گے. آپ نے آج جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لینا لیسن کو, جو چیزیں میں نے سمجھائی ہیں اس کو اچھے سے آپ نے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہترین کام لے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں, اور آپ کے کام میں جو اخلاص ہے اور اس کام میں جو ایک بہتری ہے وہ اللہ تعالیٰ دن بدن اس میں اضافہ کرے. دن بدن آپ قرآن سیکھنے میں برکتوں کو سمیٹیں, اور پھر یہ برکتیں اور آسانیاں جس طرح آپ کو یہاں سے مل رہی ہیں آپ یہ آسانیاں اور لوگوں تک پہنچائیں. لیکن میری آواز جو ہے یا کسی کی آواز جو ہے وہ ایسے ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کے لنکس ہیں وہاں میں نہیں پہنچ سکتی, وہ آپ کی بات سنیں گے, وہ آپ کو پریفر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ان تک دعوت جانی ہے. کچھ میرے نصیب میں لکھے ہوں گے جن سے میری آواز ان تک پہنچے گی,
اور میری آواز سے وہ کچھ سیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نیکی کا موقع دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کی قسمت میں ہو کہ آپ کے ذریعے سے ان کو قرآن کی محبت ملنی ہو، آپ کے ذریعے سے ان کو قرآن سمجھ آنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی کا کام، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہم سب سے لے انشاءاللہ، اور آخری سانس تک لیتا رہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔